پروگرام حقائق ٹی وی میں آج ہمیں پھر یہ شرف حاصل ہو رہا ہے کہ ہم حضرت سلطان العارفین حضرت سلطان باہو کی کتاب عین الفقر سے کچھ ان کے فرمودات آپ تک پہنچائیں۔ ناظرین، آپ نے اکثر سنا ہوگا اور خاص طور پہ اخبارات میں جو نئے قسم کے نام نہاد پیر صاحبان، نام نہاد جو اپنے آپ کو عالم کہلاتے ہیں، وہ کبھی کہیں گے جی ہم مراقبہ کر کے آپ کو بتائیں گے جی آپ کا کیا آپ کے سوال کا جواب کیا ہے۔ آپ ان سے ضرور پوچھیے گا کہ مراقبہ ہے کیا۔ وہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب عین الفقر کی روشنی میں۔ مراقبہ کسے کہتے ہیں، مراقبہ کیا چیز ہے اور مراقبہ سے کیا کچھ حاصل ہوتا ہے، یہ بہت غور طلب بات ہے۔ مراقبہ رقیب سے جدا کر کے وحدت خدائے تعالیٰ میں غرق کرنے والے عمل کو کہتے ہیں۔ اب پہلی نشانی تو یہ ہے، آپ ان بندوں سے پوچھیں یہ جو مراقبہ کا نام نہاد ڈھونگ رچا کے آپ کو گمراہ کرتے ہیں، کیا انہیں وہ پہنچ حاصل ہے کہ یہ خدائے تعالیٰ میں ان کی یاد میں اپنے آپ کو غرق کر چکے ہیں؟ مراقبہ محبت الہی کا نام ہے۔ مراقبہ مقام حی و قیوم کا لا زوال استغراق بخشتا ہے۔ مراقبہ وہ عمل ہے کہ جس سے بندہ مرنے سے پہلے مر کر احوال حضوری اور اسرار الہی کا مشاہدہ کرتا ہے اور مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے حضوری سے فیض یاب ہوتا ہے۔ مومن کا مراقبہ اسے اسرار معرفت کا محرم کرتا ہے اور منافق و کافر کا مراقبہ اسے تحت الثری کی پستی میں گرا دیتا ہے۔ جیسا سلطان صاحب نے فرمایا، منافق کو علم و دانش حاصل ہوتا ہے نہ حقیقت و یقین۔ منافق درویش کافر کا کافر ہی رہتا ہے، وہ دنیا کا ہوتا ہے نہ دین کا۔ ناظرین، یہ بھی جان لیجیے آج کہ سلطان صاحب مراقبے کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ مراقبہ کئی طرح کا ہوتا ہے، مراقبہ عام، مراقبہ خاص، مراقبہ خاص الخاص، مراقبہ اخص، مراقبہ عشق، مراقبہ محبت، مراقبہ فنا فی اللہ اور غرق توحید، کہ نہ اپنی خبر رہے، نہ مخلوق کی اور نہ منزل و مقام کی، مکمل طور پر غرق التوحید۔ مراقبہ روح روحانی اہل قبر کی روح کے مطابق ہے اور صاحب مراقبہ کا وجود قبر کی مثل ہے۔ صاحب مراقبہ کی روح پل بھر میں زمین و آسمان، عرش و کرسی اور لوح و قلم سے بالا تر مقامات کی سیر کرنے کے بعد اس کے وجود میں اس طرح لوٹ آتی ہے جس طرح کہ روحانی کی روح قبر میں لوٹتی ہے۔ ناظرین، سلطان صاحب فرماتے ہیں اہل مراقبہ اسے کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کسی اور شے کا متلاشی نہ ہو، جمال الہی اور حب الہی میں اس طرح غرق ہو کہ اس پر یہ قول صادق آئے، تیرا گوشت میرا گوشت، تیرا جسم میرا جسم۔ عین جمال عین میں غرق، اف و اف، اللہ بس ما سوا اللہ حوث، اٹھتے اللہ بس ما سوا اللہ حوث، اٹھتے بیٹھتے ہر حال میں اللہ کے ساتھ۔ مراقبہ ایسے ہے جیسے کہ آفتاب جب رات کی تاریکی کا پردہ پھاڑ کے نکلتا ہے تو زمین و آسمان کے کونے کونے روشن کر دیتا ہے۔ یا مراقبہ ستاروں کے جھرمٹ میں چمکتے ہوئے چاند کی مثل ہے۔ جب صاحب مراقبہ آنکھ کھولتا ہے تو جدھر دیکھتا ہے اس کی تابع نظر سے اللہ کے سوا ہر چیز کا حجاب جل کر خاکستر ہو جاتا ہے۔ مراقبہ کئی قسم کا ہے، مثلا مراقبہ ذکر و فکر، مراقبہ حضور مذکور، مراقبہ فنا فی الشیخ،
مراقبہ فنا فی اللہ، مراقبہ فنا فی ہوں، مراقبہ فنا فی فقر، مراقبہ فنا فی اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مراقبہ فنا فی نفس، مراقبہ فی 99 اسماء باری تعالیٰ، مراقبہ چشم، مراقبہ شہباز اور مراقبہ دغا باز، جیسا کہ بلی چوہے کو پکڑنے کے لیے کرتی ہے۔ ناسوتی عام مراقبہ ہے، ابھی وہ طلب دنیا کے جنگل میں بھٹک رہا ہے اور اس پر ذکر اللہ نے کوئی اثر نہیں کیا۔ اب سلطان صاحب اس کا علاج بھی بتاتے ہیں کہ اگر وہ اس طرح دنیا میں بھٹک رہا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ طلب دنیا اور لذات جہان سے دستبردار ہو جائے۔ آپ یوں سمجھیے کہ اس کے دل پر کثافت اور زنگار اور میل کچیل چھائی ہوئی ہے جو نگاہ مرشد کامل کے بغیر ہرگز صاف نہ ہوگی، اور اس کی کثافت کی بنا پر اس کا دل خناس و خرطوم کی آماج گاہ بنا ہوا ہے۔ ناظرین، آپ کو یاد ہوگا سلطان صاحب کی تعلیمات کی روشنی میں مرشد کامل کی خصوصیات، اس کا مقام اور اس کی پہچان اس سے پہلے پروگرام میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ معلوم ہوا کہ اس کا ذکر سلطانی اصلی نہیں ہے۔ اصلی ذکر سلطانی کی پہچان کیا ہے یہ بھی جان لیجئے۔ جس شخص کے وجود میں اصلی ذکر سلطانی جاری ہو جاتا ہے اس کی زبان سے ذکر الہی، کلام رسول اور ذکر اولیاء اللہ کے علاوہ دیگر کلام نہیں نکلتا، اور نہ ہی اس کی آنکھ غیر محرم کی طرف اٹھتی ہے کہ غیر محرم کو دیکھنا نافرمانی خدا ہے اور اسے اس نافرمانی سے شرم و حیا آتی ہے۔ جس شخص کے وجود میں ذکر قلب خاص جاری ہو جاتا ہے اس کے دل کی آنکھ کھل جاتی ہے اور ذکر اللہ اور اسم اللہ ذات کے علاوہ کسی دوسری چیز کو نہیں دیکھتا۔ اس کا دل غنی ہو جاتا ہے، اس کے دل پر دنیا کی محبت اثر انداز نہیں ہوتی، اس کے حواس خمسہ بند ہو جاتے ہیں اور اسے کشف القلوب کا ملکہ حاصل ہو جاتا ہے۔ ناظرین اور سن لیجئے، اس کا دل کدورت سے پاک ہو کر آئینہ کی طرح روشن ہو جاتا ہے۔ جس شخص کے وجود میں ذکر روح جاری ہو جاتا ہے اس کی چشم روح کھل کر روشن ہو جاتی ہے، اسے مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی حضوری حاصل ہو جاتی ہے اور مرنے سے پہلے مرنے کے مقام پہ پہنچ جاتا ہے، اور اس کے بعد وہ صاحب کشف القبور بھی ہو جاتا ہے۔ پھر وہ حیرت زدہ ہو کر ہر وقت خوف خدا میں مبتلا رہتا ہے اور حسد و غیریت اس کے وجود سے ہمیشہ کے لیے نکل جاتی ہے۔ وہ عزل و عبد کے احوال کا مشاہدہ کرنے والے صاحب اسرار فقیر بن جاتا ہے۔ ناظرین، اب فقیر کی ڈیفینیشن بھی سلطان صاحب بتا چکے، میں نے اس کی ڈیفینیشن حضرت نجیب سلطان صاحب جو اسی خانوادے کے فرد ہیں اور موجودہ گدی نشین ہیں ان کی زبانی بھی آپ کو بتا دی، ان کا ذکر بھی بتا دیا، اور انہوں نے جب مختلف اذکار بتائے تھے وہ بھی آپ تک پہنچا دیے پورے خلوص کے ساتھ۔ تو اب وہ آپ کی سیڑھیاں ہیں، آپ کو یہاں تک لے جائیں گے انشاءاللہ۔ چاہے تو سب کچھ درم بھرم کر دے اور چاہے تو برحال رہنے دے۔ ایسے ہی صاحب مراقبہ فقیر کو صاحب تصرف مالک الملک کی فقیر کہتے ہیں۔ جو مراقبہ صاحب مراقبہ کو ورطۂ ضرب میں مبتلا کر دے وہ گویا بلی کا مراقبہ ہے جو وہ چوہا پکڑنے کے لیے کرتی ہے۔ یہ وہ لالچی لوگ ہیں جن کو آپ روز دیکھتے ہیں، روز ملتے ہیں۔ 4 قسم کا مراقبہ 4 مقامات پر ہوتا ہے۔ مراقبہ شریعت، اس کا تعلق طاعت و عبادت اور مشاہدہ ناسوت سے ہے۔ اس میں صاحب مراقبہ مقام ناسوت کو دیکھتا ہے، دنیا کو دیکھتا ہے۔ نمبر 2، مراقبہ ملکوت، اس کا تعلق ورد و وظائف اور مشاہدہ ملکوت سے ہے۔ اس میں صاحب ورد
وظائف کو فرشتوں کی سی پاکیزگی تن حاصل ہوتی ہے اور صفات ملائکہ کا حامل ہو جاتا ہے۔ اس میں صاحب مراقبہ جو کچھ دیکھتا ہے عالم ملکوت کو دیکھتا ہے، وہ صفات ملائکہ سے متصف ہوتا ہے۔ نمبر 3، مراقبہ جبروت۔ اس کا تعلق ذکر اللہ مشاہدہ جبروت سے ہے۔ اس میں صاحب مراقبہ ذکر اللہ کی حاضرات سے مقام جبروت اور مرتبہ جبرائیل کو دیکھتا ہے۔ مراقبہ لاہوت۔ ناظرین، یہ ہم سلطان صاحب ہمیں اس مقام پہ لے کے جا رہے ہیں، اس کے بارے میں بتا رہے ہیں جس کا تعلق اعمال معرفت اور مشاہدہ لاہوت سے ہے۔ اس میں صاحب مراقبہ جو کچھ دیکھتا ہے مقام لاہوت کو دیکھتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک 5واں مراقبہ اور بھی ہے جس کا تعلق حضوری، غرق فنا فی اللہ اور مقام ربوبیت سے ہے۔ اس میں صاحب مراقبہ جو کچھ دیکھتا ہے صرف ذات حق کو دیکھتا ہے، توحید ربوبیت، ذات کے علاوہ کچھ نہیں دیکھتا، جہاں وہ ہر روز اللہ تعالیٰ کو ایک نئی شان سے جلوہ کر دیکھتا ہے، جیسے کہ فرمان حق تعالیٰ ہے کہ اپنے بارے میں اللہ فرماتا ہے وہ ہر روز ایک نئی شان سے جلوہ گر ہوتا ہے اور یہی اس کا مکان ہے۔ ناظرین، ہماری کوشش ہے کہ حضرت سلطان باہو صاحب کی تعلیمات آپ تک پہنچاتے رہیں۔ آج ہم اتنا ہی آپ تک پہنچا رہے ہیں، امید ہے کہ آپ اس کو بار بار دیکھیں گے اور اس کی گہرائی میں، اس سمندر میں جو حضرت سلطان باہو صاحب نے آپ کے سامنے رکھ دیا، معرفت کا سمندر، اس میں آپ غوطہ لگا کے وہ موتی تلاش کریں گے جس کی خواہش حضرت سلطان باہو صاحب نے کی تھی۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔ اپنے پسندیدہ موضوع پر شوز دیکھنے کے لیے لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور بیل بٹن پر کلک کیجیے گا۔